نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سب پر ضرور ہوگا۔ جیسا کہ آج کل موسم کا حالات کچھ یوں ہی ہے کہ کبھی سردی تو کبھی گرمی، لیکن آج کل چونکہ سردی کا موسم ہے تو شدید سردی پڑ رہی ہے۔ اس میں بھی سمجھ والوں کے لیے میرے رب کی بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے۔ موسموں کا آنا جانا، ہواؤں کا ادھر سے ادھر ہونا، اس سب کی جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں میرے رب کی بہت ہی واضح نشانیاں موجود ہیں، اور سمجھ والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے اس میں بہت ہی بڑے راز بھی جو ہیں وہ اس میں پنہاں ہیں، یعنی چھپے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ہر موسم کو، اپنے ہر جو ہماری زندگی میں چیزیں آتی ہیں، ان سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف ہی اشارہ کرتی ہیں۔ ہماری زندگی جتنی بھی ہے، سب میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، وہ واضح نظر آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں محبت کے لیے ان کے معجزات کو ہم جو کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آئیے سب مل کر پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام کا پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ جیسا کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری کروا چکے ہیں، یعنی درود شریف ایک بہترین ذریعہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درود و سلام پہنچانے کا اور اپنی حاضری کروانے کا۔ تو جیسا کہ ہم آج جو ہے نواں موضوع پڑھیں گے، اور وہ ہے شرک و کفر کے مراکز پر لرزہ طاری ہو گیا، یعنی جو کفر اور شرک کے مرکز تھے، بڑے بڑے بت خانے تھے، یا جن پر اللہ تعالیٰ کی ساتھ شریک کرنے کے لیے جو بڑی بڑی جگہیں تھیں، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا زمانہ آیا تو وہ ان پر کیا ہو گیا؟ لرزہ طاری ہو گیا، یعنی وہ کپ کپانا شروع ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت محمود پاشا فلکی اور علامہ سلمان منصور پوری کی تحقیق کے مطابق مکہ میں شب بنی ہاشم کے اندر نور ربیع الاول یعنی کہ ربیع الاول 1 عام الفیل بروز سموار دوشنبہ بمطابق 20 یا 22 اپریل 571 کو صبح کے وقت ہوئی۔ اپریل کی تاریخ کا اختلاف جو ہے وہ عیسوی تقویم کے اختلاف کا نتیجہ ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب الظاہری کی تحقیق کے مطابق حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول 1 عام الفیل کو ہوئی، یعنی 1 عام الفیل کو ہوئی۔ اس وقت نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا۔ اس وقت قدرت کی جانب سے عجیب نشانیاں ظاہر ہوئی اور کفر و شرک کے تمام مراکز پر لرزہ طاری ہو گیا۔ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو ان واقعات پر سخت تشویش ہوئی۔ شرکیہ مراکز پر ضرب عین اس وقت پڑی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانوادہ حضرت عبدالمطلب میں جلوہ افروز ہوئے۔ بحیرہ ساو ہمدان اور ارقم کے درمیان 6 میل لمبائی اور چوڑائی میں تھا، یعنی بحیرہ ساوا کا کنارہ شرک و بت پرستی کا بہت بڑا مرکز تھا، یکا یک خشک ہو گیا اور بحیرہ سماوا جاری ہو گیا، جو شام کوفہ کے درمیان واقع ہے۔ یعنی وہ مرکز تھا نا بت پرستی کا، وہ یکا یک وہ جو خشک ہو گیا اور بحیرہ سماوا جو ہے وہ جاری ہو گیا، یعنی کہ جو شام اور کوفہ کے درمیان واقع ہے۔ یعنی یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا دنیا میں آنے کے وقت۔ جو کفر و شرک کے بڑے بڑے مراکز تھے، بڑے بڑے بت خانے تھے اور بڑی بڑی جگہیں تھیں، ان پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ خوف کی وجہ سے، کیونکہ جب حق آتا ہے تو کفر جو ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ حق ہمیشہ ہی
یعنی کہ باطل پر وہ غالب ہی رہتا ہے۔ تو یہ اس کی نشانیاں تھیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سنیے گا اور ضرور اپنے دلوں کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی اس سے بڑھے گی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی بڑھے گی، اور اپنے دین کو سمجھنے اور سیکھنے کا موقع بھی آپ کو ملے گا۔ تو آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اور اپنے دین سے سچا، یعنی کہ سچی جو محبت ہے، سچا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہ سب نصیب فرمائے اور عطا بھی فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔